السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و شفینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لی خمسۃ لطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محفل نور میں صوفی چینل کے ذریعے میں آپ کے روبرو ہوں 15 رمضان المبارک کی یہ مقدس شب۔ بڑا ہی عظیم، بڑا ہی مقدس یہ مہینہ ماہ رمضان المبارک کا ہے۔ آج کی یہ مقدس ساعت، رمضان المبارک کا یہ عشرہ، بے شمار نعمتوں، رحمتوں، برکتوں لیے ہوئے ہمارے درمیان ہے۔ رحمتوں بھرا لمحہ، اور اس میں سب سے عظیم جو لمحات عاشقوں کے لیے ہیں، ایک تو ماہ رمضان المبارک، دوسرے میں جگر گوشہ محبوب خدا، نور نظر فاطمۃ الزہرا، چین و قرار علی مرتضی۔ سبط پیمبر، جد کریم آقائی نعمت، امیر المومنین سیدنا امام حسن علیہ السلام کی ولادت با سعادت کا بھی دن ہے۔ عظیم پیاری رات ہے یہ ماہ رمضان المبارک، اور اس کے فضائل ساتھ ساتھ یہ بھی خوبیاں لیے ہوئے ہیں کہ آج سید الشہداء، سبط پیمبر، راکب دوش مصطفیٰ، حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام کی ولادت با سعادت بھی ہے۔ یقیناً اس روئے زمین پر ایسی عظیم، اتنا عظیم الشان، اتنا پیارا، اتنا دلارا، نواسا، بیٹا، بھائی، بھتیجا، پوتا اس کائنات نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ امام حسن علیہ السلام کے متعلق یہ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ سینے سے لے کر سر تک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشابہت ہو بہو اپنے نانا جان کو پڑھے تھے۔ کتنے حسین رہے ہوں گے، کتنے پیارے رہے ہوں گے، کتنے عظیم الشان رہے ہوں گے سید الشہداء سرکار سیدنا
امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کی شکل پاک محبوب خدا سے ملتی ہو بہو ملتی نہیں بلکہ بہو محبوب خدا کی تصویر ہوں وہ، انہیں صحابہ دیکھیں تو محبوب خدا کو یاد کریں، ایسی حسین شکل و صورت والا جس کے حقیقی نانا امام الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس کی نانی ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے والد بزرگوار امام الاولیاء مولائے کائنات فاتح خیبر قوت پروردگار محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امانتوں کے امین جد کریم امیر المومنین سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی ماں خاتون جنت جگر گوشہ محبوب خدا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے بھائی سبط پیمبر سید الشہداء سیدنا امام حسین علیہ السلام، وہ امام حسین جن کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ جس طرح سے سرکار سید الشہداء سیدنا امام حسن علیہ السلام اپنے سینے سے لے کے چہرے تک بہو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تصویر تھے، ایسے ہی امام حسین علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے سینے سے لے کے پیر تک آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ جن کی بہن فاطمہ ثانی طیبہ طاہرہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے حقیقی دادا سردار قریش حضرت سیدنا ابو طالب، جن کی نانی جن کی حقیقی دادی حضرت سیدہ طاہرہ فاطمہ بنت اسد ہوں۔ عزیزو، کون ہے اس کائنات میں ایسا حسین و جمیل، ایسا عظیم الشان جو امام حسن علیہ السلام کے جیسا ہو؟ یقیناً بے شمار خوبیوں کے مالک امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہ ہوں، جن کے نانا محبوب خدا، نانی خدیجۃ الکبریٰ، دادا حضرت ابو طالب، نانی فاطمہ دادی فاطمہ بنت اسد، والد
मौलाए कायनात सैयदना अली मुर्तजा, माँ खातून जन्नत फातिमत ज़हरा, बहन हजरत सैयदा ज़ैनब, भाई हजरत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। अजीजों, महबूब खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इन्हीं के बारे में फरमाया, अल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहलिल जन्नह। मेरे दोनों बेटे हसन और हुसैन, ये दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं। ये दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं। अजीजों, जन्नत में जितने भी जाने वाले मोमिन हैं, जितने भी मोमिन हैं, उन तमाम के सरदार कौन हैं? उन तमाम मोमिनों के सरदार कौन हैं? उन तमाम आशिक रसूल के सरदार कौन हैं? सरदार हजरत इमाम हसन है और हजरत इमाम हुसैन है। हर एक को उन्हीं की सरदारी में रहना है, हर एक को उन्हीं की सरदारी में रहना है और उन्हें अपना सरदार तस्लीम करना ही है। दुनिया में जो तस्लीम करेगा कि हाँ ये हमारे सरदार हैं, हमारे पेशवा हैं, हमारे रहबर हैं, हमारे निगहबान हैं, हमारे सरपरस्त हैं, ऐसे शख्स के सर पर हर हर मंजिल पर इन शहजादगान की सरपरस्ती और निगरानी रहेगी। बड़े ही अजीम मर्तबे वाले तकरीबन 25 से जायद हज आपने पैदल किए हैं और रास्ते में कोई भी मिलता जाता, कोई गरीब, कोई मुहताज अगर कुछ मांग लेता तो आपने कभी भी उसे फरामोश नहीं किया, भगाया नहीं अपने पास से। जो भी हुआ उस तरह से आपने उसकी मदद की। हर एक की दिलजोई करना, हर एक के गम में शरीक रहना, हर एक की परेशानियों को सुनना, हर एक के दुख दर्द को दूर करना आदत थी घराने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बिलखुसूस हजरत सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम की। सोचें कि इस बात से आप अंदाजा लगाएं कि क्या मुकाम होगा हजरत इमाम हसन का कि आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फर्त मोहब्बत में उन्हें अपने कांधे पर उठा लिया करते थे और वो मेरे सरकार के कांधे पर बैठकर सरकार के साथ गश्त किया करते थे। सरकार कभी उन्हें उनके घर पे ले जाते, कभी मस्जिद नबवी शरीफ की तरफ ले आते, कभी अपने काशाने अनवर में ले जाते, कभी कहीं ले जाते। जहां सरकार का दिल चाहता हजरत इमाम हसन को अपने कांधे पर बैठाल करके चला करते। एक वाकया, एक मंजर सहाबा ने देखा कि आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने कांधे पर दोनों शहजादगान को बैठा लें, एक तरफ इमाम हसन, दूसरी तरफ इमाम हुसैन। आशिकों की जमात ने जब इस मंजर को देखा तो एक आशिक ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कि कितनी अच्छी सवारी है ये। हसनैन करीमैन का बचपना, दोनों अपने नाना जान को पकड़े हुए हैं, जैसे बच्चों की आदत होती, पकड़े हुए हैं। आशिकों की जमात ने देखा, क्या कहा, या रसूलल्लाह कितनी अच्छी सवारी है। आका मुस्कुराए, फरमाया, मेरे सहाबा सवारी को तो देख लिया, लेकिन ये भी तो देखो कि सवार कितना अच्छा है, सवार कितना अच्छा है। अजीजों, कितनी मोहब्बत रही होगी मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इन नमाजों से कि मेरे आका अगर नमाज पढ़ते, हालत नमाज में इमाम हसन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते, आका के मुसल्ले की तरफ आगे बढ़ते और आका क्या करते, अगर रुकू में होते या क़याम में होते तो आका क्या फरमात करते, इमाम हसन अलैहिस्सलाम अगर सामने से गुजरना चाहते तो सरकार हालत नमाज में अपने पैर को फैला देते और इमाम हसन बीच से निकल जाया करते। बाज मौके तो ऐसे आते थे इन शहजादगान के
کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے میں رہتے تو حضرت امام حسن یا امام حسین اس سجدے کے عالم میں اپنے نانا جان کی پیٹھ پر بیٹھ جایا کرتے، پیٹھ کے اوپر بیٹھ جایا کرتے، بیٹھ کے اطمینان سے کھیلا کرتے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم انہیں اپنی پیٹھ سے نہیں ہٹاتے بلکہ اپنے سجدے کو طول کر دیتے، لمبا کر دیتے، تسبیحات کو لمبی کر دیتے۔ جب تک یہ شہزادے بیٹھے رہتے سرکار سجدے کو اپنا لمبا کر دیتے، طول کر دیا کرتے تھے۔ جب یہ اٹھ جائیں، اتر جائیں، تب آقا اپنے سر کو سجدے سے اٹھایا کرتے تھے۔ عزیزو سوچو کتنی محبت، کتنا پیار آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان شہزادوں سے رہا ہوگا، امام حسن سے، امام حسین سے تھا۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، من احبنی و احب حازین و اباہما و امہما کان معی فی درجت یوم القیامہ۔ آقا فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ سے محبت کی، اے میرے صحابہ، میرے ان نواسوں سے جس نے محبت کی، یعنی حسن اور حسین سے، ان دونوں سے جس نے محبت کی، اور ان دونوں کے باپ علی سے جس نے محبت کی، ان کی ماں فاطمہ سے جس نے محبت کی، اسے خوشخبری سنا دو کہ روز قیامت وہ میرے ساتھ رہے گا۔ عزیزو کتنا بلند مقام ہے، کتنا عظیم مقام ہے۔ اسی لیے حضرت سرکار سیدنا بیدم وارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بیدم یہی ہے 5 مقصود کائنات، بیدم یہی ہے 5 مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو پنجتن پاک کے وصولوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی ان کی محبت عطا فرمائے مولا، اور ہماری نسلوں کو بھی صبح قیامت تک پنجتن پاک کی محبت، پیار، الفت عطا فرمائے۔ وآخر الدعوان ان الحمدللہ رب العالمین۔